1971 کو اگر یاد کریں اور تیاری کے حوالے سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ ماضی کے تجربات سے سیکھ کے آپ مستقبل کی حکمت عملی کو ترتیب دے سکتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کے جو سمندری حدود تھی اس کو مسدود کیا تھا راستے سارے بھارت کی طرف سے. تو اس بار بھی آئی این ایس وکرانت جیسے بحری بیڑے کو اتارنا اور اس کا پورا فلیٹ اس کے ساتھ چلانا اور پھر رافیل کی خریداری میں یہ کہنا کہ آئی این ایس وکرانت اور آئی این ایس وکرمادتیہ کے لیے یہ مختص ہوں گے. ابھی بھی اگر وہ سلاک والی پوزیشن کے اوپر جاتا ہے اور وہ اسٹریٹجی اپناتا ہے تو ہمارے پاس کاؤنٹر اٹیک کیا ہوگا اور دوسرا ذخیرہ اشیاء کا وہ کتنا ہوگا؟ دیکھیے یاسر، یہی بہت عرصے سے ایک میں عجیب بات کرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ آپ پاگل ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آئی واز اے ویری اسٹرانگ سپورٹر آف دا فیکٹ کہ ہمیں ایران کے ساتھ تیل کی اسمگلنگ بند نہیں کرنی چاہیے. سر اسمگلنگ کی بجائے اوپن بھی تو کی جا سکتی تھی. بات یہ ہے کہ اگر حکومت سرکاری طور پر یہ کہے کہ پابندی لگتی ہے، ایران کے ساتھ ہم تجارت نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل سینکشنز ہیں ایران پر، ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے، یہ بھی تو بزدل ہے نا، کھل کے بات نہیں کرتے. دنیا کر رہی ہے حالانکہ ایران کے ساتھ. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ خفیہ طور پر ایران کے ساتھ اسمگلنگ روٹ کھول کر رکھیں، کیونکہ آپ کی آنے والی جنگ میں سمندری راستے بند ہو جائیں گے. یہ ہماری اسٹریٹجک لائف لائن ہوگی ایران سے اسمگلنگ. یا تو آپ کھل کے ان کے ساتھ تجارت کریں، جیسے آپ نے کہا ان سے ڈیل کریں کہ ہزاروں ٹرک روز فیول کے ایران سے آئیں گے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اسمگلنگ کے ذریعے کریں، جیسے آپ کم از کم، تاکہ آپ پہ کوئی پابند، آپ یہ کہہ سکیں کہ جی تو اسمگلر ہے، ہمیں کیا پتہ. دنیا اسی طرح کام کرتی ہے. آپ نے نہیں سمجھتے کہ آپ کا یہ بیانیہ بھی ایک نیریٹو کے طور پہ یا ایک ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا؟ دیکھیے میں تو امٹیریل ہوں نا، میں کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہوں، میں تو جو مرضی بیٹھ کے کہتا رہوں. جب ملک کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ اسمگلر تو بلیک مارکیٹ اور مافیاز کو ہی استعمال کرتے ہیں. دنیا ایسے ہی کرتی ہے. ہم اگر فلسطین کے اندر سپلائیز پہنچا رہے ہیں تو وہ بھی بلیک مارکیٹ اور مافیاز کے ذریعے جا رہی ہیں نا، حکومتوں کے ذریعے تو نہیں جا رہی ہے. حکومتوں نے تو راستے بند کیے ہوئے ہیں. پاکستان کو ہر صورت میں اپنی فیول کی سپلائی لائن چاہیے ہوگی. ہمارے پاس زیادہ ذخیرہ نہیں ہوتا تیل کا، لیکن ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ایران سے بائی لینڈ، اوور لینڈ لا سکتے ہیں اگر ہمارا سمندری راستہ بند ہوتا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ سمندر میں جنگ ہوئی تو صرف ہمارا ہی نہیں، انڈیا کی سپلائی لائن بھی بند ہو جائے گی، بلکہ اس پورے انڈین اوشن میں، عریبین سی میں ٹریڈ بند ہو جائے گا. کوئی جہاز نہیں جا سکے گا اگر یہاں سی بیٹل ہوتی ہے تو. لیکن خوراک ہمارے پاس اپنی موجود ہے. گندم کی کٹائی کا موسم ہے، ہمارے پاس پچھلے سال کا ذخیرہ ہونا چاہیے. 6-7 مہینے تو یہ ملک گزارا کر جائے گا. لیکن وہی بات کہ اگر سی لائن آف کمیونیکیشنز بلاک ہو جاتی ہیں ہمیں بہت سیریس کرائسس ہو جائے گا. اسی لیے ہم سالوں سے کہہ رہے تھے کہ خوراک ایکسپورٹ مت کرو، ان کو سٹاک کرو، آنے والے وقتوں میں تمہیں کام آئے گی. سر ایک اور چیز ہے، آپ نے کہا اکھنڈ بھارت کا نظریہ مودی کا، جنگ مسلط کرنے کا نظریہ مودی کا، یا مودی کا آر ایس ایس کے ذریعے بھارت کے اندر وہ جارحیت اپنانا کہ جو ہندو مذہب کو فروغ دے سکے. لیکن عوامی سطح کے اوپر دونوں اطراف میں کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، دونوں اطراف میں بہت سارے مواقعوں کے اوپر جنگ کے حامی لوگ نہیں پائے جاتے، ادھر بھی اور ادھر بھی. بہت بڑا طبقہ ہے دونوں اطراف میں. ان کو کس طریقے سے مائل کریں گے کہ نہیں جنگ ہی ہونی چاہیے، امن راستہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے ہجوم آبادی میٹر نہیں کرتا. بھارت کی اگر 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے اگر 1 ارب بھی جنگ نہیں چاہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو رولنگ کلاس ہے وہ آر ایس ایس کی ہے. جو حکومت کرتے ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں، وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا کس طریقے سے قانون سازی پورے بھارت میں ہو رہی ہے. وقف کا انہوں نے پورے مسلمانوں کی وقف کیا، جو جتنی پراپرٹی تھی جو کہ صدیوں سے مسلمانوں کی چلی آ رہی تھی، لاکھوں ایکڑ زمین انہوں نے ایک قلم سے ضبط کر لی، صرف اس لیے کہ حکومت ان کے پاس ہے کہ جو آر ایس ایس کا نظریہ رکھتے ہیں. اب وہ مسلمانوں کے فیملی لاز چینج کر رہے ہیں. جو بلڈوزر جسٹس ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں، مدارس، مسلمانوں کی بستیاں روز گرائی جا رہی ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا میں اور پاکستانی میڈیا میں بھی جس کا آپ ذکر نہیں سنتے. یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ بھارت کی عوام نہیں کر رہی، حکمران کر رہے ہیں. فرض کریں کوئی ہندو ہو، آپ سندھ والی پٹی لے لیں، ہندو ہو یا عیسائی ہو، اب اس سے آپ پاکستان کی وفاداری کا عہد لیں گے یا اس کی مذہب والی قومیت کا؟ دیکھیے یہی تو فرق ہے. مسلمان امت اور مسلمان دین کا یہی فرض ہے، یہی اس کی حقیقت اور شناخت ہے کہ جو مسلمان نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر ہندو مشرکوں کا ساتھ دیتا ہے وہ مسلمان امت کا حصہ نہیں رہتا.
علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ موجودہ دور میں جو سب سے بڑا بت ہے، سب سے بڑا جو بت تیار کیا گیا ہے وہ وطن ہے، جبکہ مسلمانوں کی شناخت ان کے دین سے ہوتی ہے۔ اسی بات پر تو کافر پوری دنیا کے پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمان کہیں بھی ہو وہ کہتا ہے میں پہلے مسلمان ہوں اور اس کے بعد میں کچھ اور ہوں۔ اسی لیے تو اسلامک آئیڈینٹی کو مسلمان یورپ میں بھی جا کے مینٹین کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یورپ اور امریکہ سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ امریکن اور یورپین ہونے کے باوجود یہ پہلے مسلمان ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے اس کی آپ دینی اور روحانی شناخت چھین سکیں۔ اگر وہ ہندو مشرکوں کا ساتھ دیتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک جغرافیہ میں رہتا ہے، پھر اس کا شمار ہندو اور مشرکوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور آپ نے ان کی حالت دیکھ لی، ہندو کبھی ان کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا قائد اعظم نے جو بات کہی تھی کہ یہ ساری زندگی صفائیاں دیتے رہیں گے ہندوؤں کے سامنے کہ ہم وفادار ہیں بھارت کے، اس کے باوجود ذبح کیے جائیں گے۔ سر حالیہ جو منظرنامہ ہے اس پہ مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ 2019 پلوامہ آپریشن سوئفٹ ڈاٹ جس طریقے سے ہم نے مقابلہ کیا، اور اب پہلگام اور ادھر سے دھمکیاں، بنیادی فرق کیا ہے اس 6 سالوں میں؟ 2019 میں مودی بہت بری طرح ذلیل ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب ان کے ابھینندن پکڑا گیا، جہاز گرایا گیا، تو مودی نے بڑی ذلت میں ایک بیان دیا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم اتنا ذلیل نہ ہوتے۔ ان 6 سالوں میں اس نے یہی کام کیا ہے۔ وہ اس انتقام کو لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے پلوامہ کا انتقام لینا ہے۔ اس نے رافیل بھی حاصل کر لیے، ایئر کرافٹ کیریئر بھی لے لیے، $100 ارب کا روایتی اسلحہ خریدا۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پہ جنگی تیاریاں کی، وار ڈاکٹرنز پوری ری ڈیفائن کی، انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ سے لے کر تھیٹر کمانڈز تک بنائی، پوری نئی وار اسٹریٹجی بنائی۔ پچھلے 2 سال سے مسلسل جنگی حالت میں ایکسرسائزز کر رہا ہے، سمندر سے لے کر گلگت بلتستان تک۔ اور پھر اپنی لینگویج بھی اس نے چینج کرنی شروع کر دی۔ پلوامہ کے بعد اس نے آگے جا کر کشمیر ہڑپ کر لیا، آرٹیکل 370 وائلیٹ کیا، کشمیر کو ضبط کر لیا، سختی کی، 900 دن تک کرفیو لگا کے رکھا، تقریباً پورے کشمیر کو کچل کے رکھ دی تحریک آزادی اس نے۔ مودی کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی پلوامہ کے بعد، وہ اتنی ذلت اس کو ہوئی، پوری بھارتی ریاست نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا شروع کر دیا۔ یہ 100 سال کا امن کر رہے ہیں، وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے پوری دنیا سے $100 ارب کا اسلحہ خرید رہا ہے۔ تو پلوامہ میں اور آج کے جو واقعہ ہوا اس کے اندر جو فرق ہے کہ اب یہ پوری طرح سے تیار ہے۔ ان کے پاس وہ تمام اسلحہ اور ویپن سپلائز اینڈ اکوپمنٹ اینڈ ٹریننگ اینڈ وار ڈاکٹرنز اور ڈپلائمنٹ آ چکی ہے جو پلوامہ کے وقت ان کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے اب یہ آگے بڑھ کر انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی بھی کینسل کر دی۔ پہلے کشمیر ضبط کیا تھا، اب انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کر دیا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے، اور ان کو معلوم تھا کہ اس پر پاکستان ریئیکٹ کرے گا، اور وہ جنگ کے لیے تیار تھے۔ لیکن سر اگر حقیقت پسندانہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتنے رافیل ہیں، وہ میگ 21 دیکھ لیں، جتنے روسی ساختہ پرانے طیارے ہیں جو دم توڑ چکے ہیں یا دم توڑنے کی اس وقت ڈگر کے اوپر ہیں، ان کے مقابلے میں یہ ابھی مٹھی بھر جو رافیل ہیں تعداد میں کم، اور جو ابھی جا کے 2030 میں 35 میں یا 28 میں جا کے اس کی کھیپ پوری ہوگی، یہ اتنے ہیں کہ پوری تیاری ہے۔ دیکھیے مسئلہ صرف چند ایئر کرافٹس کا نہیں ہوتا، اس نے پورا S-400 کا ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی لیا، اس نے باقی تمام اپنی انویسٹمنٹ، موس کی سر بڑی باتیں ہوتی، انہوں نے اپنے کروز میزائل کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کی ہے، انہوں نے ڈرون اور لوئٹرنگ ایمونیشن پروگرام پہ بہت سیریسلی کام کیا، انہوں نے ایمفیبیس لینڈنگ، پاکستان کے ایمفیبیس کراسنگز، ہائی الٹیٹیوڈ وارفیئر، ماؤنٹن وارفیئر، ڈیزرٹ وارفیئر، ان سب پر انہوں نے اتنا سیریسلی کام کیا۔ جیسے ہم نے کہا پوری وار ڈاکٹرائنز ری ڈیفائن کی، انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ سے تھیٹر کمانڈ کی طرف چلے گئے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ان کے ویپنز، ایکچولی رافیل فرینچ گورنمنٹ نے، فرینچ ڈیفنس انڈسٹری نے ان کو بیچے تو ہیں، لیکن ایکچولی فرینچ خود نروس ہیں اس وقت، کیونکہ رافیل انڈین پائلٹس کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے مقابلے پہ چائنیز ایئر کرافٹس ہیں، یہاں پہ JF-17 اور J-10 اور J-10Cs ہمارے پاس ہیں۔